بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اس اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوگے۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 19 جس کا عنوان ہے بزم شعراء اور محروم آزاد۔ بزم کے معنی ہوتے ہیں محفل، شعراء شاعر کی جمع ہے، اور مرحوم آزاد یعنی جو انتقال کر گئے محمد حسین آزاد، ان کے متعلق یہ سبق میں بتایا گیا ہے۔ تو ہم آج صرف مصنف کا تعارف دیکھیں گے اور ان کے متعلق سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں ہم سبق کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے بزم شعراء اور مرحوم آزاد سبق کے مصنف کا نام راشد الخیری ہے۔ راشد الخیری کی پیدائش عیسوی سن 1868 میں ہوئی اور آپ کی وفات عیسوی سن 1936 میں ہوئی۔ اردو ناول کی تاریخ میں راشد الخیری کی ایک اہم جگہ ہے۔ دہلی میں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام عبدالواحد تھا، حیدرآباد میں ملازمت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ راشد الخیری کے اسلاف کی وابستگی شاہان مغلیہ کے اساتذہ کی حیثیت سے تھی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ڈپٹی نذیر احمد راشد الخیری کے چچا تھے۔ راشد الخیری کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب ان کی عمر بہت کم تھی، چنانچہ ان کی تربیت کا بار ان کے دادا کے سر آیا۔ چچا بھی معاونت کرتے رہے۔ انہوں نے عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم زمانے کے رواج کے مطابق گھر ہی پر حاصل کی، لیکن انگریزی کے لیے ایک اسکول میں داخل ہوئے۔ جب اس کی تکمیل ہوئی تو عیسوی سن 1891 میں سرکاری ملازمت اختیار کر لی اور اسی ملازمت سے ہمیشہ وابستہ رہے۔ عیسوی سن 1910 میں جب ملازمت سے الگ ہوئے تو تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہاں پر مصنف کے تعلق لکھا گیا ہے کہ اردو ناول کی تاریخ میں راشد الخیری ایک اہم مقام رکھتے، ایک اہم جگہ اور ایک ان کا نام بولتا ہے جو ناول نگاری میں۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے، عیسوی سن 1868 میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام عبدالواحد تھا۔ حیدرآباد میں ملازمت کرتے تھے، اور راشد الخیری کے اسلاف کے متعلق کہا جاتا ہے، جو ان کے بزرگ تھے، ان کے جو باپ دادا اور جو ان کے بزرگان دین ان کے وہاں جو تھے، تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ شاہان مغلیہ کے وابستگی سے تھے، یعنی مغلیہ سلطنت میں ایک استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے جو اسلاف ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں ان کے خاندان کے، وہ مغلیہ سلطنت میں ایک استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو ڈپٹی نذیر احمد ہیں، ڈپٹی نذیر احمد بھی بہت بڑے ناول نگار ہیں۔ تو جو ڈپٹی نذیر احمد ہے وہ راشد الخیری کے چچا تھے، اور راشد الخیری کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب ان کی عمر بہت کم تھی، بہت چھوٹی عمر تھی۔ جب ہی راشد الخیری کے والد جن کا نام تھا عبدالواحد، ان کا انتقال ہو گیا، اور جو مصنف کی عمر بہت کم تھی، بہت چھوٹے تھے۔ چنانچہ ان کی جو تربیت کا بار ان کے دادا کے سر آیا، اور ان کے جو چچا تھے جن کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد، انہوں نے بھی معاونت یعنی مدد کی، بہت ان کی مدد کرتے رہے۔ اور راشد الخیری نے عربی، فارسی اور اردو کی جو تعلیم تھی تو وہ زمانے کے رواج کے مطابق گھر ہی پر حاصل کی۔ پہلے کے زمانے میں زیادہ تر لوگ تعلیم جو ہے گھر پر ہی حاصل کرتے تھے۔ اردو، فارسی اور عربی، یہ جو زبانیں تھی، اس کی تعلیم گھر ہی پر ہی، کوئی گھر میں اگر اچھا پڑھا لکھا ہو تو وہی ان کو پڑھاتا تھا۔ تو ان کے گھر میں بھی ان کے چچا جو تھے وہ ناول نگار تھے، تو یہ بھی ان کے دادا اور ان کے چچا کے پاس
انہوں نے عربی فارسی اور اردو کی تعلیم گھر پر حاصل کی، لیکن انگریزی کے لیے اسکول میں داخل ہوئے۔ انگریزی گھر پر نہیں پڑھائی جاتی تھی، انگریزی کے لیے اسکول میں ہی داخل ہونا پڑتا تھا، داخلہ لینا پڑتا تھا۔ جب ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو عیسوی سن 1891 میں سرکاری ملازمت، سرکاری نوکری اختیار کر لی اور اسی ملازمت سے ہمیشہ وابستہ رہے۔ پھر راشد الخیری عیسوی سن 1910 میں جب ان کو ملازمت سے الگ ہوئے تو تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ انہیں وہ نظمیں، ناول وغیرہ لکھتے رہے۔ تصنیف و تالیف یعنی ناول، افسانے، سبق وہ لکھنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ راشد الخیری ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان ہی کے نہیں بلکہ ان کی حیثیت ان کے اثرات قبول کرنے والوں کی رہی ہے۔ نذیر احمد نے عورتوں کی اصلاح کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا تھا۔ راشد الخیری انہی اثرات کے تحت عورتوں کے مسائل کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے کئی رسالے جاری کیے جن میں عصمت سب سے زیادہ مشہور ہے۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کے لیے ایک ادارہ بھی قائم کیا جس کا نام تھا تربیت گاہ بنات۔ تو راشد الخیری جو تھے وہ ڈپٹی نذیر احمد جو بہت بڑے افسانہ نگار تھے، ان کے خاندانی کے نہیں بلکہ ان کی حیثیت اور ان کے اثرات بھی قبول کرنے والوں کی رہی ہے۔ ان کے جو چچا کے اثرات بھی ان کے اندر تھے۔ اب نذیر احمد نے کیا کیا کہ نذیر احمد جو تھے انہوں نے عورتوں کی اصلاح، عورتوں کی جو سدھار کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اپنے ناولوں کو موضوع بنایا تھا۔ زیادہ تر ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول ہے اس میں عورتوں کی اصلاح، عورتوں کی تربیت اور تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم کے متعلق ہی انہوں نے ناول لکھے ہیں۔ تو راشد الخیری بھی انہی اثرات کے تحت عورتوں کے مسائل کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے کئی رسالے جاری کیے راشد الخیری نے، جن میں عصمت یعنی عزت سب سے زیادہ مشہور ہے، جس میں عورتوں کی عزت کرنے کا جو بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر عورتوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی اصلاح کے لیے بھی انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا راشد الخیری نے، جس کا نام تھا تربیت گاہ بنات۔ تو یہ مصنف کا تعارف تھا مختصر۔ اب میں تھوڑا اس سبق کے متعلق سرسری طور پہ بتا دوں۔ سبق ہم آئندہ پیریڈ میں اس کا مطالعہ کریں گے، لیکن یہ سبق کے اندر راشد الخیری نے محمد حسین آزاد جو کہ بہت بڑے افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، ان کی پوری حالت زندگی کے متعلق یہ سبق میں بتایا گیا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے، ان کا انتقال کب ہوا، انہوں نے اردو کے لیے کیا کیا خدمت دی ہے نا۔ ان کے مشہور ناول، ان کے مشہور افسانے کی وجہ سے اردو کا نام آج بھی پوری دنیا میں زندہ ہے۔ تو محمد حسین آزاد نے بہت ہی اردو کی خدمت کی۔ وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے، اچھے ناول نگار تھے، افسانہ نگار تھے، ہے نا، مجدد تھے، نقاد تھے۔ بہت ہی بڑا اعلیٰ نام ان کا اردو ادب کے اندر لیا جاتا ہے اور بہت مشہور محمد حسین آزاد شاعر بھی ہے، مصنف بھی ہے، ناول نگار بھی، افسانہ نگار بھی، نقاد بھی تھے، ہے نا۔ تو ان کی پوری حالت زندگی اور انہوں نے اردو کی کیا کیا خدمت کی ہے اور ان کی وجہ سے اردو کا نام آج پوری دنیا میں زندہ ہے۔ تو وہ محمد حسین آزاد کے متعلق یہ سبق میں پورا بتایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس سبق کے متعلق مطالعہ حاصل کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دی، اللہ حافظ۔